السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 22 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 26 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ یو پی کے مدارس میں قومی ترانہ پڑھنا لازمی۔ اتر پردیش کے سبھی مدارس میں کلاس شروع ہونے سے قبل قومی ترانہ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مدرسہ بورڈ کی میٹنگ میں قومی ترانے کو لے کر اہم فیصلہ کیا گیا۔ ریاست کے منظور شدہ امداد یافتہ اور غیر امداد یافتہ مدارس میں یہ اصول نافذ ہوں گے۔ طلباء کو نئے تعلیمی سیشن سے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ اب قومی ترانہ گانا ہوگا۔ یہ فیصلہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے 2017 میں مدارس کے تعلق سے یوم آزادی پر قومی ترانہ پڑھنا اور قومی پرچم لہرانا لازمی قرار دیے جانے کے 5 سال بعد سامنے آیا ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کے صدر نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ قومی ترانہ مختلف اسکولوں میں گایا جاتا ہے اور ہم مدرسے کے طالب علموں میں بھی حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مذہبی علوم کے علاوہ تاریخ اور سنسکرت کو بھی جان سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلے سے ہی کچھ مدارس میں گایا جاتا ہے، ہم نے اب اسے آنے والے تعلیمی سیشن سے لازمی قرار دیا ہے۔ مدرسہ بورڈ کے صدر افتخار احمد جاوید کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں اور بھی کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ کئی نجی مدارس چلانے والی طاہرہ رضوی کہتی ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں نے مدارس کے بنیادی مقاصد کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ سائنس، جغرافیہ، تاریخ اور حساب سمیت 7 مضامین کو لازمی قرار دینا اور ان کا ذریعہ تعلیم اردو نہ ہونا کیا ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لازمی مضامین کو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اردو کی واقفیت کا لازمی نہ ہونا اردو زبان و تہذیب کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے۔ معروف دانشور اور سماجی رہنما بلال نوری کے مطابق امداد حاصل کرنے کے نام پر ایک بڑا طبقہ اس سیاسی سازش کا شکار ہوا ہے جس کے خواب اسلام اور امن مخالف طاقتیں گزشتہ نصف صدی سے دیکھ رہی تھیں۔ مولانا قاری یوسف عزیزی کہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بند سازش اور مذموم حکمت عملی اپنا کر ارباب اقتدار نے اسلامی نظام تعلیم پر ضرب کاری لگائی ہے۔ اس کے نتائج آنے والے 50 برسوں میں نہایت افسوسناک ہوں گے۔ دی کشمیر فائلز سے متعلق ٹویٹ کرنے والے افسر کو بھیجا گیا نوٹس۔ دی کشمیر فائلز کے تعلق سے گزشتہ دنوں ٹویٹ کرنے والے IAS افسر نیاز خان کو مدھیہ پردیش حکومت کے ذریعے نوٹس بھیجے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدھیہ پردیش حکومت نے نیاز خان کے فلم سے متعلق تبصروں کو نفرت پھیلانے والا اور آل انڈیا پبلک سروسز کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ نوٹس جاری کیا ہے۔ نیاز خان نے ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے وجہ بتاؤ نوٹس ملنے کی بات کو درست ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے ان سے 7 دنوں میں جواب مانگا ہے، حالانکہ انہوں نے نوٹس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل دینے سے منع کر دیا۔ ادھر دوسری جانب کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سشیل کمار شندے نے کہا ہے کہ گجرات فسادات پر ایک صحافی کی تحریر کردہ کتاب کی بھی دی فائلز کشمیر جتنی تشہیر کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وویک اگنی ہوتری کی لکھی اور ہدایت کاری میں بننے والی فلم نہیں دیکھی، لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر کشمیر فائلز سے پہلے صحافی رانا ایوب کی کتاب گجرات فائلز بھی موجود ہے۔ سشیل کمار شندے نے سولاپور میں نامہ نگاروں سے کہا، وزیر اعظم اور دیگر لیڈران دی کشمیر فائلز کی تشہیر کر رہے ہیں، انہیں گجرات فائلز کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ کسی بھی واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا BJP کی پرانی حکمت عملی ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے اسمبلی میں نواب ملک کی حمایت کی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اقلیتی امور کے وزیر نواب ملک کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے۔ نواب ملک اس وقت زمین کی خریداری پر انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم خاندان کے ایک رکن سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں جیل میں ہیں۔ ریاستی اسمبلی کے آخری دن اپنے خطاب میں ادھو ٹھاکرے نے نواب ملک کی حمایت کی اور کہا کہ اگر نواب ملک کے برسوں سے داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلقات تھے تو مرکزی ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ
معاملہ عدالت میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ LOP یعنی دیویندر فڑنویس کو ED کے ذریعے بھرتی کیا جانا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے کہیں کہا تھا کہ انہوں نے تمام دستاویزات ED کو دیے تھے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے اپنی مہا وکاس اگاڑی حکومت، اس کے لیڈروں اور ان کے خاندان کے افراد کو بدنام کرنے پر سابقہ حلیف بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت تنقید کی. انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے بہنوئی کی جائیداد کو عرضی طور پر قرق کرنے کے ED کے اقدام سے خوفزدہ نہیں ہے. وہ اس طرح کی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر ایک دوسری خبر میں یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعے کے روز لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں دوسری بار ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا. یوگی حکومت کی دوسری مدت کار میں پہلے کابینہ کے ناموں میں جہاں بہت سارے ناموں پر بحث ہو رہی تھی، ان سب کے درمیان سب کی نگاہیں مسلم چہرے پر تھی. اس بار محسن رضا کی چھٹی کر دی گئی ہے. ان کی جگہ دانش آزاد انصاری یوگی کابینہ میں مسلم چہرہ ہوں گے. بلیا ضلع کی بانسڈیہا اسمبلی میں واقع ابائل گاؤں کے رہنے والے دانش آزاد اتر پردیش میں BJP اقلیتی مورچے کے ریاستی مہامنتری ہیں. دانش آزاد UP حکومت کے اردو کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں. لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے دانش آزاد انصاری طالب علمی کے زمانے میں ہی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد یعنی ABVP سے جڑ گئے تھے. کیجریوال اور ترنمول کو ووٹ دینے کا مطلب BJP کا فائدہ. مستقبل کے انڈیا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ABP نیوز نیٹ ورک نے آئیڈیا آف انڈیا کا انعقاد کیا، جس میں ملک کی کئی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں. ان شخصیات میں سے ایک نام مرکزی وزیر اور BJP کے سینئر رہنما نتن گڈکری کا بھی ہے. اس پروگرام میں نتن گڈکری نے کئی اہم چیزوں پر اپنا نقطہ نظر ساجھا کیا. مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بات چیت میں کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے ضروری چیز اچھی حکمرانی ہوتی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP کے لیے سب سے اہم چیز قوم پرستی ہے. اس سوال کے جواب میں کہ BJP کو ہرانے کا فارمولا بتائیں گے، نتن گڈکری نے کہا کہ وہ BJP کو جیتنے کا فارمولا بتا سکتے ہیں. نتن گڈکری نے مزید کہا کہ وہ ایمرجنسی کی پیداوار ہیں. جب ہمارے صرف 2 ارکان پارلیمان تھے تو ہمارا مذاق اڑایا گیا، کبھی طنز کیا گیا، لیکن ہم چلتے رہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین سے ایک ہی بات کہوں گا کہ سیاست میں کسی کی شکست حتمی نہیں ہوتی. نتن گڈکری نے کہا کہ میدان جنگ میں ہارنے کے بعد کوئی ختم نہیں ہوتا، لیکن جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا BJP یکساں سول کوڈ پر کام کرے گی؟ اس سوال پر نتن گڈکری نے کہا کہ سیکولر کا مطلب سیکولرزم ہے، سب کے لیے یکساں قانون ہونے چاہیے، یہ آئین کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اس حوالے سے فیصلہ پارٹی صدر اور وزیر اعظم کی قیادت میں کیا جائے گا. نتن گڈکری نے کیجریوال کی پارٹی اور TMC پر کہا کہ یہ لوگ پورے ملک میں الیکشن لڑیں، کیونکہ اس کا فائدہ صرف BJP کو ہوگا. ایک ووٹر BJP کو جیتنے کے لیے ووٹ دیتا ہے اور ایک ووٹر BJP کو ہرانے کے لیے ووٹ دیتا ہے، اور اگر وہ ووٹر جو BJP کو ہرانا چاہتا ہے اس میں تقسیم ہوگی تو اس کا فائدہ صرف BJP کو ہی ملے گا. ہم کیجریوال کو نیک خواہشات دیں گے کیونکہ وہ الٹا کانگریس کا ہی ووٹ کاٹیں گے. تم مجرا کرو، غیر براہمن کتھاواچک کو دھمکی. چھتیس گڑھ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ کی دعوے دار رہ چکی مہاسمند ضلع کی رہنے والی بھاگوت کتھا واچک اور ساہو سماج کی خاتون ریاستی صدر یامنی ساہو کے بھاگوت کتھا واچک بننے کو لے کر تنازع پیدا ہو گیا ہے. دی وائر کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے آغاز سے پہلے انہیں نامعلوم لوگوں کی طرف سے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں، جس کے خوف سے یامنی نے ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے درخواست دی. یامنی نے اپنی درخواست میں لکھا کہ مجھے فون پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کسی غیر براہمن کو ویاس منچ پر بیٹھ کر کتھا کہنے کا حق نہیں ہے، جا کر مجرا کرو. درخواست کے مطابق یامنی سے یہاں تک کہا گیا کہ اگر پروگرام منعقد کیا گیا تو پروگرام میں آ کر انہیں اسٹیج سے اتار دیا جائے گا، ان کی توہین کی جائے گی اور ان پر تھوکا جائے گا. یامنی نے دھمکی آمیز کال موصول ہونے کی شکایت کے ساتھ ان فون کالز کی ریکارڈنگ بھی پولیس کے پاس جمع کرائی ہے. انہوں نے پولیس کو بتایا کہ کال کرنے والے لوگوں نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم ساہو شودر ہو، اس لیے ویاس منچ پر بیٹھ کر بھاگوت نہیں کر سکتی، تمہیں ویاس منچ پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. جب یامنی نے مذکورہ لفظوں پر اعتراض کیا تو کال کرنے والے نے ان کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کیا اور کہا کہ تم یعنی شودر لوگ کیلے کے چھلکے جیسے ہو. یامنی کے مطابق اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف کئی قابل اعتراض تبصرے کیے گئے. یامنی نے اپنی شکایت میں لکھا کہ ان چیزوں سے مجھے ذہنی تکلیف ہوئی ہے. میری برادری اور
पर समाज की इज्जत भी मजरूह हुई है। यामिनी के मुताबिक धमकियां देने वालों ने खुद को वाराणसी और रायपुर के परशुराम सेना से वाबस्ता बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर उनका बॉयकॉट शुरू हो गया और उनके खिलाफ नाज़ेबा तबसरे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खौफजदा हैं। मुस्कान खान ने हिजाब पर पाबंदी की वजह से सेमेस्टर का इम्तिहान छोड़ दिया। जय श्री राम का नारा लगाने वाले भगवाई हुजूम के सामने हिजाब में मलबूस अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाली बाहिम्मत लड़की मुस्कान खान ने जुमेरात को अपने सेमेस्टर का इम्तिहान छोड़ दिया। एक सीनियर फैकल्टी मेंबर ने बताया कि मंडिया शहर में प्राइवेट कॉलेज इंतज़ामिया ने मुस्कान का इंतज़ार किया, लेकिन बीकॉम की तालिबा मुस्कान खान इम्तिहान देने नहीं आई। मुस्कान खान के वालिद मोहम्मद हुसैन ने सहाफ़ियों को बताया कि उनकी बेटी बाकी इम्तिहानात भी नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर क्लासेस और इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज से कहा था कि वो हमारी बेटी को हिजाब पहनने और इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुस्कान खान के वालिद ने यह भी कहा कि वो मुस्कान खान को ऐसे कॉलेज में दाखिल कराएंगे जहां हिजाब की इजाज़त हो। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।